چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں، قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے سیگمنٹس ہمارے پاس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے اور سورہ واقعہ کی 94 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے اور اسی کے ساتھ ہماری یہ سورہ واقعہ مکمل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے ہم سورہ ملک کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں نون مشدد ہے۔ کیا ہے؟ نون مشدد۔ نون مشدد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ پیارے بچوں، یہ جو 3 دانتوں والی آپ شکل دیکھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ جس حرف پر یہ تشدید ہو اسے کہتے ہیں مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ شدد۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کس حرف پر تشدید ہے؟ نون۔ تو نون کہلائے گا مشدد، تو یہ ہے نون مشدد۔ کیا ہے؟ نون مشدد۔ کیا ہے؟ نون مشدد۔ نون مشدد ہے، اور نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم اس کی ادائیگی ناک میں آواز لے جا کر کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اور پیارے بچوں، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر۔ تو یہاں پر جب آپ غنہ کریں گے تو 1 الف کی مقدار تک غنہ کرنا ہے، یعنی 1 الف کی مقدار تک آپ ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ہا، یہاں بھی لکھا ہوا ہے ہا اور یہ لکھا ہوا ہے ہا۔ ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، ہا اور ہا، لیکن ان دونوں میں ایک باریک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب ہم ہا کی ادائیگی کرتے ہیں تو اسے ہم حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھتے ہیں۔ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے۔ اور جب ہم ہا کی ادائیگی کرتے ہیں تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھتے ہیں۔ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھتے ہیں، یعنی اسے ہم پڑھیں گے ہا ہا ہا، ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا ہا ہا۔ ہا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی۔ تو تلاوت کے دوران بھی آپ نے اس فرق کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف۔ پیارے بچوں، جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ پر سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پر کیا ہوتا ہے؟ موٹا پڑھنا۔ موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو کاف کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قاف کو موٹا پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے۔ تو اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟
حروف قلقلہ کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ حروف قلقلہ میں سے ہیں. اور حروف قلقلہ جب مشدد ہوں یعنی ان پر تشدید آ جائے تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ جماؤں کے ساتھ. تو یہاں پر ہم قاف کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے آ رہا ہے زیر. کیا آ رہا ہے؟ زیر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ یا مدہ ہوتا ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یا مدہ ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. اسی طرح پیارے بچوں یہاں دیکھیں یا مدہ ہے اور اس کے بعد ہم وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. مد عارض کا قاعدہ ہوگا. دونوں جگہوں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب مد عارض میں ہمیں 3 چیزوں کا اختیار ہے. چاہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں, چاہے تو 2 الف کے برابر کھینچیں, چاہے تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے. ان تینوں چیزوں کا آپ کو اختیار ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں با پر تشدید ہے. کیا ہے؟ تشدید. تشدید ہے. پیارے بچوں با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ جب مشدد ہو تو انہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو با کو بھی ہم جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. تو پیارے بچوں یہاں پر بھی آپ دیکھیں با پر تشدید ہے تو یہاں پر بھی ہم با کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ لکھا ہوا ہے عین. کیا لکھا ہوا ہے؟ عین. عین ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ. ٹھیک ہے. عین اور حمزہ ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان میں بھی فرق ہے. وہ فرق یہی ہے جو ہا اور ہا کے درمیان ہے. جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ضا. یہ ضا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ضا اور دوسرا حرف ہے ذال, تیسرا حرف ہے زا. جب ہم ضا اور ذال کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. زا میں سیٹی کی آواز آئے گی لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ضا کو ہم پر پڑھتے ہیں اور ذال کو باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اب یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے ضا. آپ مجھے بتائیں اسے پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. اچھا اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے ہمارے قواعد مکمل. اب آئیے ہم مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ان هذا لهو حق اليقين لهو حق اليقين لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں. إن هذا لهو حق اليقين. اچھی کوشش کی لیکن آپ مزید پریکٹس کرتے رہیں, تکرار کے ساتھ اس آیت کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ پڑھیں. إن هذا لهو حق اليقين. اچھی کوشش کی آپ نے لیکن بیٹا اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے ذال. ٹھیک ہے. اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. دوسرا یہاں پر ہے الف مدہ ہاذا, اسے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. اس بات کا خیال رکھیں. اچھی کوشش کی لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ قاف کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں بھی پر پڑھنا ہے اور یہاں بھی پر پڑھنا ہے. اچھی کوشش کی لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فسبح بسم ربك العظيم 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 فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم. اچھا یہ بح نہیں ہے. ٹھیک ہے. فسبح. ٹھیک ہے.
فسبح بسم ربک العظیم. فسبح باسم ربك العظيم. اب پیارے بچوں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ را پر زبر ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں غا لکھا ہوا ہے، غا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، عظیم نہیں ہے یہ، عظیم، ٹھیک ہے. فسبح بسم ربک العظیم. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح بسم ربک العظیم. فسبح باسم ربك العظيم. جی کون سنائے گا یہ آیت مجھے؟ آپ پڑھیں. فسبح باسم ربك العظيم. اچھی کوشش کی لیکن وہی غلطیاں ہیں جو میں نے پہلے بھی بتائی کہ بہ نہیں ہے، فسبح، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں را کو پر پڑھنا ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہاں وا لکھا ہوا ہے، یہ عظیم نہیں ہے، عظیم. اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، بار بار اس آیت کو پڑھیں، تکرار کے ساتھ پڑھیں، کوشش کرتے رہیں. جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے، یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شافع ہے. میں غوثیہ مسجد میں ناظرہ پڑھ رہا ہوں. میں صبح 8 بجے مدرسے آتا ہوں، آ کر دعائے مدینہ میں شامل ہو جاتا ہوں. میں دعائے مدینہ کے بعد کلاس میں جا کر اپنا سبق یاد کرتا ہوں. سبق یاد کر کے قاری صاحب کو سناتا ہوں. 12:30 بجے کھانا کھاتا ہوں. کھانے کے بعد نماز پڑھتا ہوں. نماز کے بعد اسلام کی بنیادی باتیں کتاب پڑھتے ہیں. اس کے بعد سب کی منزل دہراتا ہوں. 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. میرا نام محمد شعیب اتاری، مدرسۃ المدینہ غوثیہ مسجد 5E اورنگی ٹاؤن کراچی میں فرائض نظامت سر انجام دے رہا ہوں. یہ مدرسہ 2012 سے قائم ہے. اب تک کی جو تعداد ہے اس میں تکمیل ناظرہ اور حفظ کرنے والوں کی تو الحمدللہ تقریباً 100 سے زائد بچوں نے ناظرہ مکمل فرمایا ہے، اور 53 بچوں نے حفظ الحمدللہ مکمل فرمایا ہے. 2021 میں جو ہماری تعداد ہے وہ تقریباً 4 بچوں نے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے، اور 39 بچوں نے ناظرے کی تکمیل کی ہے. اس وقت اس مدرسے میں زیر تعلیم بچوں کی جو تعداد ہے وہ 137 ہے. اس وقت اس مدرسے میں کل 6 درجات ہیں، جن میں 2 حفظ کے درجے ہیں اور 4 جو ہے وہ ناظرے کے درجے ہیں. اور انشاءاللہ عنقریب مدرسے کی تعمیرات کے بعد یہاں چونکہ کلاسیں بڑھیں گی، اور ان کلاسوں میں ہمیں عصری علوم کے بھی حوالے سے انشاءاللہ کلاسیں ہم نے کھولنی ہیں. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے، قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ترجمہ کنز العرفان. اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے. پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو سزا دینے کا اعلان فرمایا ہے جو جھوٹ بولتے تھے. تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی بات بات میں جھوٹ تو نہیں بولتے یا کوئی جھوٹا بہانہ تو نہیں بناتے، کیونکہ جھوٹے لوگوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا. آئیے پیارے بچوں، جھوٹ کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ذرا سنتے ہیں. بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور یعنی گناہ ہے
اور یہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ جھوٹ بولنے والے شخص سے فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، جھوٹ بولنے والے کو مرنے کے بعد تو سزا ملے گی ہی ملے گی، لیکن دنیا میں بھی لوگ ایسے شخص سے دور ہی رہتے ہیں جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، اور ایسے شخص کی ویلیو بھی نہیں رہتی۔ اور جو لوگ جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں ان کے بارے میں آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی ہی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ جھوٹ کو چھوڑ کر ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنائیں، اور ایسے فضول کاموں سے بھی بچیں جن کی وجہ سے ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے محمد روحان بھائی اور دوسری طرف ہے محمد بلال بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے، لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے محمد روحان بھائی سے، آپ بتائیں سورہ بقرہ کون سے پارے میں ختم ہوتی ہے؟ تیسرے پارے میں۔ سورہ بقرہ تیسرے پارے میں ختم ہوتی ہے، کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ سورہ بقرہ تیسرے پارے میں ختم ہوتی ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ جی محمد بلال بھائی، آپ بتائیں وہ کون سی سورت ہے جسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں؟ آپشنز: سورہ نور، سورہ اخلاص، یا پھر سورہ فاتحہ؟ سورہ نور۔ آپ کا یہ جواب غلط ہے، تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اس کا صحیح جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ جی روحان بھائی، اگلا سوال آپ سے ہے، آپ بتائیں کون سی سورت گھر میں پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ جی بلال بھائی، اب اگلا سوال آپ سے ہے، آپ بتائیں قرآن پاک کا کون سا پارہ وَإِذَا سَمِعُوا سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ آپشن: 6واں، 7واں، یا پھر 8واں؟ 8واں۔ اس کا صحیح جواب ہے 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس سوال میں بلال بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے روحان بھائی سے، آپ بتائیں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 1 مرتبہ۔ 1 مرتبہ آیا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ جی بلال بھائی، آپ بتائیں یہ مشہور آیت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ دوسرے پارے میں۔ یہ مشہور آیت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دوسرے پارے میں ہے، کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ جی ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے بلال بھائی کو۔ جی روحان بھائی، آپ بتائیں رمضان المبارک کے مہینے کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ذکر ہوا ہے؟ 1 مرتبہ۔ رمضان المبارک کا نام قرآن پاک میں 1 مرتبہ ذکر ہوا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے روحان بھائی کو۔ جی بلال بھائی، آپ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے چمگادڑ بنا کر اڑایا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے چمگادڑ بنا کر اڑایا تھا. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے بلال بھائی کو. جی روحان بھائی آپ بتائیں زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ مسجد حرام. سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی. ان کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے روحان بھائی کو. جی بلال بھائی اب آپ سے آخری سوال ہے. آپ بتائیں وہ کون سی مقدس جگہ ہے جس کا ایک نام البیت العتیق بھی ہے؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے بلال بھائی کو. اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل ہے 30 پوائنٹس اور ہمارے روحان بھائی کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ روحان بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل